ونحمده ونصلي ونصلي على رسول الحبيب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عشق کے متعلق بات، ان کے تذکرے ان کا تذکرہ بہت طویل ہے۔ اللہ والوں کا تذکرہ بہت طویل ہوتا ہے، وہ ایک ہی نشست میں کمپلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حکایت نمبر 2۔ ایک مرتبہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ دو لوگ پوری طرح جھگڑ رہے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دو افراد کو لڑتے دیکھا، ایک نے دوسرے کو کہا کہ تم نے مجھے ایک بات کہی ہے، اب تم مجھ سے 1000 بات سنو گے، تم اب مجھ سے 1000 سنو گے۔ تو اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ جو کچھ کہنا ہے آپ دونوں مجھے کہہ دو، جو بھی کہنا ہے وہ آپ مجھے کہہ دو، مجھ سے آپ مجھے 1 کہو گے یا 1000 کہو گے، لیکن آپ مجھ سے 1 بھی نہ سنو گے۔ پھر مولانا صاحب نے آگے بڑھ کر ان دونوں افراد میں صلح کرا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض افراد خاک کے مائل ہیں اور بعض پانی کی طرح، جب دونوں ملتے ہیں تب ہی پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں، لہذا الگ الگ صفات رکھنے والوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ بہت سخی انسان تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کچھ بھی ملتا آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرتے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، یہاں تک کہ میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اس دوران ایک روز میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا تو انہوں نے اپنے نور باطن سے میرے حالات کا علم ہو گیا، اور کچھ دیر بعد انہوں نے میرا نام لے کر کہا۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ شکل دیکھ کر دل کی باتیں پتا کر لیتے ہیں۔ جب یہ شان ہے خدمت داروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اب نور باطن میرے حالات کا اندازہ لگا لیا، میرے حالات کا انہیں علم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ انہیں دیکھو تو صحیح، پہلے جب میرے پاس آتے تو مصافحہ کیا کرتے تھے اور آج ویسے ہی آ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران اس شخص نے کہا، میں اٹھا اپنی جگہ سے، مجھے بہت گلٹی فیل ہوئی اور میں اٹھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کرنے کے لیے ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے مجھے کچھ دینار پکڑا دیے اور اس شخص نے کہا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ کچھ کہا بھی نہیں میں نے اور وہ میرے حالات کو سمجھ گئے۔ حکایت نمبر 2۔ اکثر بہتر کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو سختی سے ہدایت کرتے کہ کسی سے مانگنے کے بجائے، اکثر لوگوں کو بھی سختی سے ہدایت کرتے کہ کسی سے مانگنے کے بجائے کوئی مناسب ذریعہ مال ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اکثر روزے رکھتے
آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے رکھتے اور آپ بہت عبادت گزار تھے، کبھی شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا گیا، بچھونا یا تکیہ نام کی کوئی چیز ہی پاس نہ تھی، نیند غالب ہوتی تو بیٹے بیٹے سو جاتے، لیکن نماز کے وقت اٹھ کھڑے۔ ایک خادم کا بیان ہے کہ میں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وقت نیت باندھی اور 2 رکعات میں فجر ہو گئی۔ ایک بار سردیوں میں نماز کے دوران اس قدر روئے کہ آنسو چہرے پر ہی برف بن کر جم گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ عوام اپنی بات پہنچانے کے لیے حکایات کا سہارا لیا۔ انہوں نے مثنوی میں دلچسپ اور پر اثر پیرائے میں واقعات بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اصلاح نفس کی جانب متوجہ کیا۔ بے وقوف کی صحبت سے بچنے کے ضمن میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تیزی سے پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تیزی سے پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کسی دشمن کا خوف ہے آپ کو؟ اس شخص نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا کسی دشمن کا خوف ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تم میری راہ کی رکاوٹ نہ بنو۔ اس پر اس شخص نے حیرت سے کہا، مگر آپ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ علیہ السلام کی برکت سے انور بہرے شفا پاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، میں نے اس میں اعظم اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہوئے، پہاڑوں پر پڑا وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑا وہ جی اٹھے۔ لیکن وہی اس میں اعظم احمق پر لاکھوں بار پڑھا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے۔ ایک اور خوبصورت حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار شیر، بھیڑیے اور لومڑی نے مل کر نیل گائیں، جنگلی بکرے اور خرگوش کا شکار۔ کس کا؟ نیل گائیں، جنگلی بکرے اور خرگوش کا شکار کیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ حکایت ہے کہ ایک بار شیر، بھیڑی اور لومڑی نے مل کر گائیں، جنگلی بکرے اور خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے کہا، بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں حصہ چاہتے ہیں، لہذا اس نے بھیڑیے کو کہا کہ تم انصاف سے تقسیم کر دو۔ بھیڑیے نے کہا، آپ ایک کام کریں، آپ اب مجھے بکرا دے دیں اور لومڑی کو خرگوش دے دیں۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آیا۔ شیر نے غصے میں اسے ایسا پنچ مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر لومڑی کو انصاف کرنے کو کہا، پھر لومڑی کی باری آئی تو لومڑی سے کہا کہ اب تم انصاف کرو۔ تو اب لومڑی کہتے ہیں نا، لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے، تو جب اس نے وہ ساری سچویشن دیکھی کہ کس طریقے سے شیر نے بھیڑیے کو ایک پنچ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ شیر نے اس سے بھی کہا تھا کہ تم انصاف کرو۔ جب بھیڑیے نے انصاف کیا تو شیر نے غصے میں آ کے بھیڑیے کو ایسا پنچ مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب باری جو آئی ہے وہ لومڑی کی آئی ہے، تو لومڑی سے کہا کہ اب تم انصاف کرو۔ تو لومڑی نے کہا، محترم تقسیم کیسی؟ آپ ایک کام کریں، نیل گائیں جو ہے وہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ صبح ناشتے میں کھا لیجئے گا، اور بکرا جو ہے وہ آپ دوپہر کے کھانے میں کھا لیجئے گا، اور پھر باری ہے خرگوش کی،
تو وہ آپ رات میں کھا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس جواب پر شیر بہت خوش ہوا اور شیر نے لومڑی سے پوچھا تم نے جو تقسیم کیا تم نے یہ انداز کہاں سے سیکھا، یہ تم نے کس سے سیکھا؟ تو لومڑی نے جواب دیا، لومڑی بولی جناب یہ سارا تقسیم جو میں نے سیکھا یہ میں نے کس سے سیکھا، یہ میں نے بھیڑیے کے انجام سے سیکھا۔ تو کہتے ہیں نا لومڑی کو چالاک ایسے تو نہیں کہا جاتا۔ وہم سے متعلق ایک اور قصہ بیان کیا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو استاد اور شاگرد کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ٹائم کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو اگلی نشست میں ہم یہ استاد کا واقعہ بھی سنیں گے جو وہم سے ہی متعلق ہے، اور ہم مولانا رومی رحمۃ وفات، تدفین اور آخری وصیت کے متعلق ذکر کریں گے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.